کل غوال یا غول، غول بھی ہے نا ہمارے یہاں اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے چڑیلیں، حالانکہ چڑیلیں چیزیں کوئی نہیں ہے. غول وہ جنات ہیں کہ جو انسانوں کو اغوا کرتے ہیں. غول کا ترجمہ یہ ہے، صحیح. غول یا غوال، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ غول ہے، نوع من الجن، جن کی ایک نوع ہے. یغتال الانسان، انسان کو اغوا کرتے ہیں یہ. فَإِذَا رَأَيْتَ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ فَلَا تَسْتَرْشِدُهُ، اگر ایک اکیلا شخص ہو تو تم اس کی رہنمائی کہیں نہ کرو آگے پکڑ کے، کیونکہ وہ بیچارہ اغوا اسی طرح ہوا نا. زید کو وہ جو دوست تھا ان کا اغوا کیسے ہوا، تو اس نے خود اپنا واقعہ بتایا کہ ترا علی اچانک ایک صورت میرے سامنے آیا ہوئی، اس سے خوبصورت بہتر، میں نے یعنی بڑا وہ نیک بندہ لگ رہا تھا. اس نے کہا علی محمد سے تم محبت رکھتے ہو؟ کہتے میں نے اقرار کر لیا ان کے سامنے، کیونکہ کافر جن تو نفرت کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے. تو کہا کہ پھر مجھے بھی رہنمائی کرو اس شخص کی طرف، تو میں اس خرابے سے تمہیں باہر نکالتا ہوں. وہ آگے آگے چلا، یہ پیچھے پیچھے چلے، تو اچانک دیکھا کہ وہ نہیں ہے، اور پھر بے ہوشی مجھ پہ طاری ہوئی، اور پھر ابھی تک میں بے ہوش ہی پڑا تھا. پھر مجھے اٹھایا تو کہا کہ اس طرف چل پڑو. میں چلا ہوں تو آپ لوگوں تک پہنچ گیا. تو امام نے فرمایا کہ اگر تم فَإِذَا رَأَيْتَ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ راہ میں آپ اکیلے بندے کو دیکھیں تو بھاگ ہی جائے فوراً، صحیح ہے، تھوڑا سا بہت اس کے وہ دیکھ لیں، ادھر کھڑے کھڑے ہی رہنمائی کرتے ہیں، آپ ادھر سے جائیں ادھر جائیں کافی ہے. اچانک نظر آ جائے تو تھوڑا پریشان ہو جائیں کہ کہاں یار آپ دائیں بائیں کہاں سے آئے ہیں. تو یہاں پہ بھی اس نے کہا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتَ الشَّخْصَ الْوَاحِدَ فَلَا تَسْتَرْشِدْهُ وَإِنْ أَرْشَدَكُمْ، اگر وہ تم لوگوں کو رہنمائی کرے، اگر تمہارا شخص ہو تم تو رہنمائی نہ کرو، نہ راستے بتاؤ. اگر وہ تمہاری رہنمائی کرے فَخَالِفُوهُ، تو اس کے برخلاف چلو. اگر اکیلا کوئی جگہ پہ بیٹھا ہے فَخَالِفُوهُ، تو مخالفت کرو. وَإِذَا رَأَيْتَهُ فِي خَرَابٍ، اور اگر کسی خرابے میں، ویرانے میں، اجڑی ہوئی جگہوں کے اوپر تم نے دیکھا ہے، وَقَدْ خَرَجَ عَلَيْكَ، اور تمہاری طرف کوئی بندہ آ کے نکل آیا ہے، أَوْ فِي فَلَاتٍ مِّنَ الْأَرْضِ، یا زمین سے کوئی اچانک چیز سامنے آ گئی ہے، فَأَذِّنْ فِي وَجْهِهِ، تو اس کے چہرے کے اوپر اذان پڑھو. اذان کا ہمارے یہاں معتبر روایات میں آیا کہ اذان ایک ہے. انشاءاللہ اگلا درس ہمارا ان کے دف کے اعتبار سے ہوگا، شرور جنات کو کس طرح دف کیا جائے، اگلا درس انشاءاللہ اس موضوع پہ ہم دیکھیں گے. وَارْفَعْ صَوْتَكَ، اور اونچی آواز میں اذان کہو. وَقُلْ، اور کہو سبحان اللہ الذی جعل فی السماء نجوما ورجوما للشیاطین، پاک اور منزہ ہے وہ اللہ کہ جس نے آسمانوں میں ستاروں کو شیاطین کے مارنے کا ذریعہ قرار دیا ہے. عزمت علیک یا خبیث بعزیمت اللہ، اللہ کے عزیمت میں سے میں نے عزم کیا ہے تیرے خلاف خبیث. التی عزم بها امیر المومنین علی بن ابی طالب، وہی عزم اور ارادہ جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کیا تھا. وَرَمَيْتُ بِسَهْمِ اللَّهِ الْمُصِيبِ، میں اللہ کا وہ تیر تجھے ماروں گا کہ جو تجھ کو لگ گیا، جو لگتا ہے، الذی لا یخطی، جس میں خطا کوئی نہیں ہے، یعنی نشانہ خطا نہیں جاتا. وَجَعَلْتُ سَمْعَ اللَّهِ عَلَى سَمْعِكَ، اور اللہ کے سننے کو میں نے تیرے اوپر قرار دیا ہے، وَبَصَرِكَ، اور تیری آنکھوں کے اوپر قرار دیا ہے. وَدَلَّلْتُكَ بِعِزَّةِ اللَّهِ، اللہ کی عزت کے واسطے یا اس کے ذریعے سے میں تجھ کو وَذَلَّلْتُ، ذلیل و خوار کرتا ہوں اللہ کی عزت اور قدرت اور قوت کے ذریعے سے. وَقَهَرْتُ سُلْطَانَكَ بِسُلْطَانِ اللَّهِ، اور اللہ کی سلطنت اور سلطانیت کے ذریعے سے تیری سلطنت کے اوپر غالب آتا ہوں. یا خبیث لا سبیل لک علی، اے خبیث تیرے پاس کوئی میرے اوپر راہ نہیں ہے کہ آ کے تو میرے اوپر غالب ہو جا. یہ وہ دعا ہے. فإنک تقہرہ انشاءاللہ وتصرفہ عنک، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم یہ پڑھو گے تو اس کے اوپر انشاءاللہ غالب آ جاؤ گے اور اس سے اپنے آپ کو دور کر لو گے، پھیر دو گے اپنے. فإذا ضللت الطریق، اور اگر تم راستہ گم کر بیٹھو، فأذن بأعلی صوتک، تو اونچی آواز میں آزان دو. وقل، اور پھر یہ کہو یا سیارت اللہ، اے اللہ کے لشکر، چلنے والے قافلے ہوتے ہیں نا، یا یہ کہہ رہے اے الہی قافلو، اے اللہ کے قافلو، دلون علی الطریق، سیدھی راہ جو راہ بنتی ہے اس راہ کے اوپر میری رہنمائی کرو. یرحمکم اللہ، اللہ تم لوگوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے گا. ارشدونا یرشدکم اللہ، تم نے اگر مجھ کو صحیح راستہ بتا دیا اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت فرمائے گا. فإن اصبت، اگر تم سیدھی راہ کی طرف چل پڑے، یعنی تم پھر سیدھی راہ کی طرف چل پڑو گے. وإلا نادی، یا پھر اگر تم صحیح راہ کے اوپر چل دوڑے، راستہ گم گئے تھے اور راہ مل گئی تو بہت ہو، نہیں ملی تو پھر کہو یا عطاۃ الجن و یا مرادۃ الشیطان، اے جنوں کے نافرمان جنات، اے شیاطین، مرادۃ الشیاطین ٹھکرائے ہوئے جنات، رد کیے ہوئے جنات، جنہیں راندہ درگاہ کیا ہو، نکال دیا گیا ہو. ارشدونی ودلونی علی الطریق، کہ مجھے راہ کے اوپر چلاؤ اور مجھے صحیح راستہ بتاؤ. وَإِلَّا أَسْرَعْتُ لَكُمْ بِسَهْمِ اللَّهِ الْمُصِيبِ، تو وَإِلَّا میں تیزی کے ساتھ اللہ کے اس تیر کے ساتھ آؤں گا کہ جو جا کے تمہیں لگے گا. ایاکم عزیمت علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب علیہ السلام علیہ ارادے کے ساتھ یہ تیر تمہارے اوپر چلاؤں گا. یا مرادۃ الشیاطین،
اے دھتکارے ہوئے شیاطین، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر استطاعت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے دائرے سے تم فرار کر لو، فانفذوا، کر کے دیکھو، لا تنفذون الا بسلطان، اللہ کی اس سلطانیت کے بغیر تم یہ کام نہیں کر سکتے، مبین، کہ جو سلطنت اللہ کی واضح ہے، اللہ غالبکم، اللہ تمہارے اوپر غالب آنے والا ہے، وقاہرکم، اور تمہارے اوپر غلبہ حاصل کرنے والا ہے، بسلطانہ القاہر، اپنے غالب آنے والی سلطنت کے ذریعے سے، ومذللکم بعزت المتین، اور اپنی قوت متین اور محکم قوت کے ساتھ تمہیں ذلیل و خوار کرنے والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے رخ پھیر دیا، سورۃ توبہ آیت نمبر 129، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دیجیے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، فقط اسی کے اوپر میں توکل کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، وہ رب عرش عظیم، عرش عظیم کا رب ہے، وارفع صوتک بالآذان، تم اونچی آواز میں آذان دو، ترشد، تمہاری رہنمائی کر دی جائے، اور تصب الطریق انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، مشیت الہی ہوئی تو تمہیں اپنی راہ مل جائے گی۔